بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کیسے گزارے؟ سب سے پہلے پورے 24 گھنٹوں کا حساب لگائیں کہ کن کن وقتوں میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، مثلاً نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، سونے کا وقت۔ اگر جاب ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں تو ان سب کا حساب اس طرح لگائیے کہ اتنے وقت میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں، پھر کچھ ذکر میں مشغول ہو جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ عورتیں 5 وقتوں کی نماز کے علاوہ گھر میں تراویح کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی ایسا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا یا جانتا ہے لیکن صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد اور دوسری ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک سیکھنے میں لگائے۔ کوئی امام صاحب، عالم صاحب وغیرہ یا کوئی نہ ملا ہو تو آج کل آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنا سارا وقت قرآن پاک سیکھنے میں لگائیں۔ اس کے لیے قرآن پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھے۔ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا علم دین سیکھنا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اپنے ضرورت کے مسائل نہیں جانتے، جیسے فرض علوم وغیرہ یعنی عقیدے کے تعلق سے اور نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل سیکھیں۔ اس میں یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اتنے کم وقت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو زیادہ ثواب ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جنہیں صحیح سے اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، فرض علوم نہیں معلوم، ان کے لیے یہ علم سیکھنا ضروری ہے اور اس میں اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اگر بغیر علم سیکھے عبادت میں لگے رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ عبادت درست ہو رہی ہے یا نہیں؟ کئی بار علم نہ ہونے کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم سیکھیں۔ اس طرح رمضان میں کچھ لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کتنی زیادہ قرآن پاک مکمل ہو جائیں، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 5 اور کوئی زیادہ۔ بہرحال جو قرآن صحیح پڑھتا ہے اس کا جواب تو ملے گا، لیکن اس سے بہتر 5 قرآن مکمل کرنے کے بجائے ایک بار قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھوڑا ہی پڑھا جائے، جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھیں تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ آخر قرآن کا مقصد کیا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنی ضروریات کے بعد اپنا وقت علم دین سیکھنے میں لگائیں۔ جو ضروری علم ہے، جیسے سب سے پہلے عقائد کے بارے میں، پھر مسائل نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور اس طرح جو جیسا کام کرتا ہے، مثلاً کوئی بزنس کرتا ہو تو کوئی بزنس کے مسائل سیکھے، کوئی جاب کرتا ہے تو جاب کرنے کے مسائل، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی خرید و فروخت، یعنی جو بھی کام کرتا ہے اس کے مسائل سیکھنے کی، کیا حرام ہے اور کیا حلال۔ رمضان المبارک میں کیا نہ کریں؟ سحری میں جلدی، افطاری میں لیٹ۔ سحری کو جلدی نہ کھایا کریں بلکہ فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے سحری کھائیں اور افطاری میں لیٹ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم تب تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے اور روزے سے پہلے کا کھانا دیر سے کھائے۔ بڑھا چڑھا کر افطار۔ جب آپ روزہ کھولیں تو زیادہ خرچ کر کے الگ قسم کے کھانے اور پکوان افطار میں شامل نہ کریں، بلکہ افطاری کو نارمل رکھیں اور اتنا کھائیں کہ آپ کو آلس نہ آئے۔ مغرب، عشاء یا تراویح پڑھنے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کافی سارے لوگ ہیں جو قرآن کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی ریس جیتنی ہو۔ سیم چیز تراویح پڑھتے وقت بھی کرتے ہیں۔ ایسا مت کریے، قرآن کو دھیرے ترتیب کے ساتھ پڑھیں، بھلے آپ کم پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہے ہمیں، اور زیادہ تعداد سے پڑھنے والی قرآن سے بہتر ہے کم تعداد میں لیکن ترتیب سے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ آپ روزے سے ہو تو غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی قسم سے چلانا اور جھگڑے سے دور رہیں۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا یا دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رمضان کا مطلب صرف اپنے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کے روزے کھولنے میں مدد کرنی چاہیے۔ جس کسی نے بھی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس روزے دار کے ثواب کم کیے گئے۔ اکثر لوگ تراویح پڑھتے وقت قرآن پر دھیان نہیں دیتے، بلکہ کب امام اللہ اکبر کہے اور کب وہ رکوع میں جائے اس کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ ایسا مت کریے، قرآن غور سے سنیں، بھلے ہی آپ کو سمجھنے میں نہ آئے لیکن یہ آپ کے دل کو سکون دے گا، اور قرآن غور سے سننے پر اللہ کی رحمت عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اکثر لوگ رمضان میں راتوں کو جاگتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ چیٹنگ یا ویڈیوز دیکھنے میں لگاتے ہیں، پھر سحری اور فجر کے بعد سوتے ہیں اور دن کے وقت زیادہ تر ٹائم سوتے ہوئے برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کریے۔ اگر آپ سچ میں راتیں جاگنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں جاگیے، جیسے کہ تہجد یا قرآن پڑھتے ہوئے جاگیے، لیکن بے وجہ جاگ کر رمضان جیسی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔